بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کا جو سبق نمبر 6 ہے اوور کوٹ، اس کا خلاصہ کریں گے، جس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ غلام عباس لاہور کے رہنے والے تھے اور یہ 1909 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، جبکہ رہنے والے یہ لاہور کے تھے اور اپنی ابتدائی تعلیم بھی جو ہے وہ انہوں نے لاہور سے حاصل کی۔ 1928 سے 1937 تک یہ بچوں کے رسالے پھول سے کے جو ہیں مدیر رہے اور دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے۔ جزیرہ سخن ان کی ایک دلچسپ تصنیف ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے وہ ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ کے مدیر بھی رہے۔ ان کا جو پہلا مجموعہ ہے آنندی، وہ 1948 میں شائع ہوا۔ بعد میں ان کے 2 مزید افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ جاڑے کی چاندنی 1960 میں چھپا اور کنرس جو ہے وہ 1969 میں شائع ہوا۔ گوندنی والا تکیہ جو ہے ان کا ناولٹ ہے اور ان کے تمام افسانوی مجموعے زندگی نقابی چہرے کے عنوان سے کلیات کی شکل میں جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں اور 1982 میں جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ اب ہم جو ہے اس سبق کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ غلام عباس کے مجموعے جاڑے کی چاندنی سے لیا گیا ہے، اوور کوٹ۔ تو اس میں جو ہے جنوری کی ایک شام کو ایک خوش لباس یعنی خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے مال روڈ پر پہنچا اور آہستہ آہستہ چیرنگ کراس کی جانب چلنے لگا۔ اپنے لباس کی وضاحت سے یہ نوجوان جو ہے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر سبز رنگ کی فلیٹ ہیٹ تھا اور گلے کے گرد سفید رنگ کا سلک کا گلو بند جو ہے لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں بید کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، جسے وہ گھما رہا تھا، مزے سے جو ہے بار بار گھما رہا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی اور بھرپور سردیوں کا موسم تھا، لیکن یہ نوجوان اس شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر آرام سے ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ جوں وہ مال روڈ کے جو ہے بارونق حصے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی طبیعت میں مزید شوخی اور بانگ پن میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چیرنگ کراس کے قریب گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ رک کر بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ جب بچے وہاں سے چلے گئے تو نوجوان سیمنٹ کے ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ نوجوان گزرتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ سردی کے باعث زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ خاصا جو ہے پرانا تھا، لیکن وہ کافی اچھا جو ہے سلائی کیا ہوا، کسی اچھے درزی کا جو ہے سلائی کیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ نوجوان نے جو ہے وہاں بیٹھے بیٹھے سگریٹ والے سے سگریٹ لے کر پیا، پھر وہ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر جو ہے چلنے لگا۔ راستے میں ایک بک سٹال پر کچھ دیر کے لیے رکا، کچھ جو ہے وہاں سے خریدے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ قالینوں کی ایک دکان میں داخل ہوا۔ ایک ایرانی قالین جو ہے اس کی قیمت پوچھی اور 2-3 منٹ کے بعد جو ہے وہاں سے بھی باہر نکل آیا۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارت کے قریب تھا۔ اتنا پیدل چلنے کے باوجود اس کی طبیعت کی شوخی میں کچھ فرق نہ آیا تھا۔ اس نے شام سے اب تک کافی انسانی شکلیں بھی دیکھی تھیں۔ اسے کسی میں بھی اس قدر جاذبیت نظر نہ آئی تھی کہ وہ ان پر توجہ دے، لیکن اس کے آگے ایک نوجوان جوڑا جا رہا تھا۔ نوجوان کے دل میں انہیں قریب سے دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب انہوں نے مال روڈ پار کر کے مکلوڈ روڈ کا رخ کیا تو کچھ دیر بعد نوجوان نے بھی لپک کر جو ہے ان کا پیچھا کرنا چاہا، مگر ابھی اس نے آدھی سڑک ہی پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری اسے کچلتی ہوئی جو ہے میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ کئی لوگ جو ہے نوجوان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ بری طرح سے جو ہیں کچلی گئی تھیں۔
اس کا بہت سا خون نکل چکا تھا۔ لوگوں نے فوراً ایک کار کو روک کر اسے ہسپتال روانہ کیا۔ جس وقت نوجوان ہسپتال پہنچا اس میں تھوڑی سی جان جو ہے باقی تھی۔ اسے فوراً جو ہے آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود سرجن اور 2 نرسیں انہوں نے جو ہے اسے سنگ مرمر کے ایک میز پر لٹا دیا۔ اس کے کپڑے اتارے جانے کے لگے تو پتہ چلا کہ نوجوان کے جسم پر قمیض بالکل ہی نہیں ہے اور اوور کوٹ کے نیچے اس نے گلو بند کو اپنے گلے میں اس طرح سے لپیٹا ہوا تھا کہ قمیض کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ سا پھٹا ہوا اونی سویٹر پہن رکھا تھا۔ جسم پر جمی ہوئی میل کی تہوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کئی مہینوں سے نہایا نہیں، لیکن گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا جو ہے پاؤڈر بھی لگا ہوا تھا۔ پتلون کو پیٹی کے بجائے جو ہے ایک پرانی ٹائی یا ایک قطرن سے جو ہے اس کو باندھا ہوا تھا۔ گھٹنوں سے پتلون پھٹی ہوئی تھی۔ نوجوان اب تک جو ہے دم توڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی طرف تھا، کپڑے اتارنے کے دوران دیوار کی طرف مڑ گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہم جنسوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر جو ہے شرمندہ ہے۔ مطلب صرف اس کا جسم ہی نہیں، اس کی روح بھی جو ہے اپنی اصلیت ظاہر ہو جانے کے بعد جو ہے شرمندہ ہے۔ اس کے اوور کوٹ کی جیب سے جو ہے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو چھوٹا سا کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری اور کچھ اشتہار تھے۔ افسوس کہ اس کی بید کی چھڑی جو حادثے کے دوران کہیں کھو گئی اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ مطلب اینڈ پر جو ہے کہ اس بید کی چھڑی کا ذکر کیا گیا ہے افسانے کے کہ وہ بید کی چھڑی جو ہے وہ حادثے کے دوران کہیں لاپتہ ہو گئی، گم ہو گئی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو خلاصہ ہے سبق اوور کوٹ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔